أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وَيَوْمَ اور جس دن تقوم الساعہ قیامت قائم ہوگی یقسم المجرمون مجرم قسمیں اٹھائیں گے ما لبثوا نہیں وہ ٹھہرے غیر ساعہ ایک لمحہ بھی تھوڑا سا دورانیہ بھی کذالک اسی طرح کانوا یؤفکون وہ بہکے رہے وقال الذین اور کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم والایمان جنہیں علم اور ایمان دیا گیا لقد لبثتم البتہ تحقیق تم ٹھہرے فی کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ میں لکھے کے بقدر الی یوم البعث قیامت کے دن تک فہذا بس یہ یوم البعث قیامت کا دن ہے دوبارہ جی اٹھنے کا دن ہے ولکنکم اور لیکن تم کنتم لا تعلمون تم نہیں جانتے تھے فیومئذ پس اس دن لا ینفع نہیں نفع دے گا الذین ظلموا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا معذرتہم ان کی معذرت کرنا ولا هم مستعتبون اور نہ وہ راضی کرنا چاہا جائیں گے اور نہ ہی وہ راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ضربنا ہم نے بیان کیا للناس لوگوں کے لیے فی ھذا القرآن اس قرآن میں من کل مثل ہر طرح کی مثال سے ہر طرح کی مثال بیان کر دی وَلَئِنْ اور اگر جئتہم وہ آئے آپ کے پاس جئتہم آپ لائیں ان کے پاس بآیت کوئی بھی نشانی لَيَقُولَنَّ البتہ ضرور کہیں گے الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان انتم نہیں ہو تم الا مبطلون مگر جھوٹے کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ علی قلوب ان کے دلوں پر الذین لا یعلمون جو نہیں سمجھتے جو علم نہیں رکھتے فاصبر پس آپ صبر کریں ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے ولا یستخفنک اور وہ آپ کو ہرگز ہلکا نہ کر دیں الذین وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ اور جس دن اللہ تبارک و تعالی قیامت کو قائم کریں گے یقسم المجرمون اس دن مجرم جو ہے وہ قسمیں اٹھائیں گے
یہ قسم جو ہے وہ کس لیے اٹھائیں گے؟ ما لبثوا غیر ساعہ، کہ ان کو ٹھہرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کوئی بھی وقت مدت نہیں ملی، تو وہ تھوڑا سا وقت ان کو ملا تھا، اس تھوڑے سے وقت کے اندر وہ کیا کچھ کرتے۔ یہ وہ وقت کون سا مراد لیں گے؟ تو یہاں مفسرین نے بعض نے اس کو ما لبثوا غیر ساعہ سے مراد لیا ہے دنیا کا وقت، جیسا کہ اور بھی جگہ قرآن مجید کے اندر مختلف جگہ پر یہ آتا ہے کہ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، سورہ نازعات کے اندر، کہ وہ ایسے ہی سمجھیں گے جیسے ہم ایک دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، تھوڑا سا حصہ بس، اور کہیں آتا ہے کہ چند لمحے ٹھہرے۔ تو اگر تو اس سے ہم دنیاوی زندگی مراد لیں تو اس سے مراد ہوگا کہ وہ اللہ کے سامنے یہ حجت پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں دنیا کے اندر عمل پیرا ہونے کے لیے وقت ہی نہیں ملا، تھوڑی سی ہماری زندگی تھی، ابھی ہم نے علم سنا تھا، اس کو سمجھنا تھا، پھر اس پر عمل پیرا ہونا تھا، زندگی پھر اس پر عمل پیرا ہو کر گزارنی تھی، تو ہمیں موت آتی تو ہمارے لیے جو ہے وہ کچھ وقت تو ہوتا اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے، یا جو ہم نے عمل نہیں کیا اس کی وجہ سے ہمارے اوپر تو مہلت ہی نہیں دی گئی، حجت ہی نہیں قائم ہوئی، یا تو کچھ عرصہ رہتا نا کہ ہمارے پاس دین آتا، ہم نہ مانتے، کچھ وقت تک ہمیں سمجھایا جاتا، ہم نہ مانتے تو چلو ہم انکاری بھی ہوتے، ہم تو ٹھہرے ہی تھوڑی سی دیر ہے، تھوڑا سا دورانیہ ہم ٹھہرے ہیں، اس تھوڑے سے دورانیے کے اندر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اوپر حجت بھی قائم ہوگی اور ہمیں عذاب بھی ملنا شروع ہو جائے؟ ایک یا تو یہ ہے ما لبثوا غیر ساعہ، کہ وہ اس دنیا کے اندر بالکل تھوڑا سا عرصہ ٹھہرے، چند گھنٹے کے لیے، چند دنوں کے لیے وہ ٹھہرے۔ اور اگر ہم یہ مراد لیں تو یقینی طور پر قیامت کے دن کی جو لمبائی ہے، جتنا قیامت کا دن لمبا ہوگا اس دن کو اگر دیکھا جائے تو واقعتاً قیامت کے دن کے مقابلے کے اندر پوری کی پوری 60 سالہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی پھر ایک لمحہ ہی ہوگا، چند گھڑیاں ہی ہوگی، چند ساعتیں ہی ہوگی۔ اور یہاں اس سے مراد عالم برزخ کا لیا جاتا ہے کہ قبر کے اندر، کہ مرنے کے بعد قبر کے اندر جو ان کو اتارا گیا، تو قبر کے اندر اتارنے سے لے کر قیامت کے دن اٹھائے جانے تک وہ کتنا عرصہ ٹھہرے، عالم برزخ کے اندر وہ کتنا عرصہ ٹھہرے۔ حالانکہ قیامت کے آنے سے پہلے ہر کسی کی جو قبر ہے نا، یا تو وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہوگی کہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہوگی، کہ گویا کہ جنت کی طرف سے کھڑکی اس کی طرف کھل جائے گی، جنت کے اندر سے جو بہترین بستر اس کے لیے آئے گا وہ اس کے اوپر جو ہے وہ سو جائے گا، تو یا پھر وہ جہنم کے گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی ہوگی۔ جہنم کی گھاٹی ہونے کی وجہ سے آپ غور کریں کہ وہاں عذاب بھی ہوگا، لیکن وہ عذاب نہیں ہوگا جو جہنم کے اندر ہوگا۔ جہنم کے عذاب کے اندر اور قبر کے عذاب کے اندر بہت فرق ہوگا، کیونکہ جیسے عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ مرض جو ہے وہ جس قدر شدید ہو، جیسے ہی انسان کو آخری وقت آتا ہے، موت کی جو سختیاں ہیں اس کے اوپر شروع ہوتی ہیں نا، تو مریض جو ہے اپنے مرض سے اکثر آپ دیکھیں گے سنبھل جاتا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، نبی علیہ السلام بھی یہ الفاظ فرمایا کرتے تھے اپنے آخری مرض کے اندر، کہ جو مرنے کی سختیاں ہیں نا، ان سختیوں کو جب آدمی کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے تو انسان کو جو مرض سے پہلے جو اس سختیوں سے پہلے جو مرض کی سختیاں ہوتی ہیں وہ بالکل اس کو ہلکی پھلکی لگتی ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہے کہ میرے اوپر بیماری کا کوئی حملہ تھا، مجھے کوئی بیماری تھی، مجھے کوئی مسئلہ تھا، کیونکہ موت کی سختیاں جو ہیں وہ بہت سخت ہیں۔ اور اسی کے اندر سے ایک حدیث مبارکہ میرے ذہن میں آئی کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آئی تھی نا، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اگر وہ میں سختیاں نہ دیکھتی تو عمومی طور پر جو ہمارے کہا جاتا ہے نا کہ برے کی موت جو ہے وہ بہت بری ہوتی ہے، اور نیک کو جو ہے وہ اگر مرتے وقت سختی آ جائے، اس کی جان جو ہے وہ ذرا مشکل سے نکلے، تو کوئی یہ نہ گمان کرنا شروع کر دے کہ یہ نیک ہی نہیں تھا، اگر یہ نیک ہوتا تو اس کی جان آرام سے نکل جاتی، اس کی جان چونکہ اچھی طرح نہیں نکلی، یہ تڑپ کے مرایا، یا اس کے جو ہے وہ مرنے کے اندر بہت زیادہ اس کو شدت تھی،
تو اس وجہ سے یہ آدمی برا ہے، وہ یہ صبر نہ کرے، کیونکہ اگر نبی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ کی جو سختیاں ہوتی ہیں نا یہ دو طرح سے، یا تو وہ جو مرنے والا ہے اس سے دنیا کے اندر کچھ گناہ سرزد ہوئے تو وہ سختیاں جو ہیں وہ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ازالے کا سامان پیدا کریں گے، اس کی وجہ سے اس کے گناہ جو ہے وہ جڑ جائیں گے، کیونکہ حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے ایک کانٹا بھی چبھے جو ہے اس کے مومن کے گناہ جڑتے ہیں، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سختی کی وجہ سے اس مومن بندے کے درجات بلند کریں گے۔ اگر تو اس کو ہم دنیاوی زندگی کے ساتھ دیکھیں تو پھر دنیاوی زندگی کا بہت سارا چھوٹا دن اور آخرت کا بہت بڑا دن ہوگا، اور اگر ہم اس کو قبر کے ساتھ دیکھیں تو قبر کے اندر بے شک اس کو عذاب ہو یا اس کو جنتی نعمتوں سے نوازا جائے، وہ عذاب کے مقابلے میں جب وہ جہنم کا عذاب دیکھے گا تو پھر اس کو وہ عذاب اتنا ہلکا محسوس ہوئے گا کہ جیسا کہ وہ بالکل تھوڑا سا عرصہ ٹھہرے وہ پرانے سارے دکھ مصیبتیں پریشانیاں جو ہے انسان بھول جاتا ہے۔ آپ دنیا کے اندر بھی دیکھ لیں کہ ہر سال جب سردی آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں پچھلے سال اتنی سردی نہیں تھی، اس سے اگلے سال پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ پچھلے سال اتنی سردی نہیں تھی، اور ایسے گرمیوں میں بھی ہم کہتے ہیں، یہ تو ہلکی سی موسم کی مثال ہے کہ ہر سال ہم اگلے سال کو کہتے ہیں کہ پچھلے سال اتنی موسم میں شدت نہیں تھی، اس سال زیادہ ہے، وہ جو ہمیں اس وقت محسوس ہو رہی ہوتی ہے وہ ہمیں یاد رہتی ہے، پیچھے والی ہمیں بھول جاتی ہے۔ کذالک کانوا یؤفکون، اسی طرح وہ اس سے پہلے بھی بہکے رہے، جب ان کو کوئی بات سمجھائی جاتی، ان کو کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا، اللہ کی طرف بلایا جاتا، عذابات کا بتایا جاتا، تو وہ کیا کرتے، اسی طرح بہکے پھرتے رہتے، جب ہوگا دیکھی جائے گی، پتہ نہیں عذاب ہونا بھی ہے کہ نہیں، جو یہ جہان یہ زندگی جو ہے اس کو تو اچھے طریقے سے ہم بسر کریں، یہ جہان میٹھا اگلا کس میٹھا، اس کو میٹھے میٹھے جہان کو ہم اچھے طریقے سے بسر کریں، آگے کی دیکھی جائے گی۔ وقال الذین اوتوا العلم والایمان، اور کہا ان لوگوں نے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم اور ایمان دیا تھا، جن کو اللہ نے علم اور ایمان دیا تھا وہ اس دنیاوی زندگی کے اندر کیا کہتے رہے، وہ لوگوں کو راہ راست کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، وہاں بھی وہی حال ہوگا کہ وہ کیا کہیں گے، لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، کہ تم جتنی دیر ٹھہرے وہ کتنی تھی، لقد لبثتم فی کتاب اللہ، تم اتنی دیر ٹھہرے تھی جتنی کتاب اللہ میں لکھ دی گئی تھی، کہ اللہ نے جتنی تمہاری عمر لکھ دی تھی، جتنی دیر تمہیں قبر کے اندر ٹھہرانا لکھ دیا تھا، اتنی دیر تم ٹھہرے تھے، وہ دورانیہ کتنا تھا، الی یوم البعث، یہ اٹھائے جانے کے دن تک تھا، کہ جو ساری تحریر تھی وہ ساری تحریر کیسے لکھ دی گئی تھی، قیامت کے دن تک، کہ اٹھائے کے دن تک کیا کچھ ہوگا وہ اللہ نے سارا لکھ دیا۔ اب کیا ہے، اب جو آگے کا منظر ہے وہ تمہارے سامنے دیکھو، فہذا یوم البعث، وہ جو پہلے کا تمہیں نہیں پتہ چلا، اب دیکھو فہذا یوم البعث، یہ قیامت کا دن ہے، یہ دوبارہ اٹھائے جانے کا دن ہے، ولکنکم کنتم لا تعلمون، اور لیکن تم تو ایسے لوگ تھے جن کو کچھ علم ہی نہیں تھا، تم تو سمجھتے ہی نہیں تھے، تم تو کچھ جانتے ہی نہیں تھے۔ فیومئذ، پس اس دن، لا ينفع الذین ظلموا معذرتهم، انہیں ان کا معذرت کرنا کوئی بھی فائدہ نہیں دے، کہ اس دن کفار کا اللہ کے دربار کے اندر یہ معذرت کرنا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے اتنی عمر ہی نہیں ملی، عمل کرنے کے لیے عمر نہیں ملی، تو سورہ منافقون کے اندر بھی ہے نا کہ جب موت کا وقت آئے گا تو وہ کیا کہے گا، رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، کہ یہ دنیا کے اعتبار سے بھی ہے کہ جیسے ہی دنیا کے اندر موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان نے جو کچھ بھی اپنے لیے جمع کیا ہوتا ہے وہی اس کو برا لگتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ صدقہ کرے اور اپنے آگے کے لیے وہ کچھ سامان اپنے ساتھ لے جائے۔ تو یہاں بھی دنیا کے اندر جب انہوں نے کچھ نہیں کیا تو قیامت کے دن ان کا معذرت کرنا بالکل ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے گا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس دن امتحان کا رزلٹ آئے اس دن اگر کوئی معذرت پیش کرے کہ نہیں نہیں آپ میرے سے بھی سن لو، میرے سے بھی جیسا مرضی پیپر لے لو، میرے سے ساری کتاب سن لو، تو کبھی کوئی پاس ہوا؟ یہ سادہ سی مثال ہے کہ جس دن رزلٹ آتا ہے اس دن آپ ایگزامینر کے سامنے بیٹھ کے، چیئرمین کے سامنے بیٹھ کے، اپنے پیپر لینے والے کے سامنے بیٹھ کے، حتیٰ کہ باپ کے سامنے بھی بیٹھ کے پوری کتاب زبانی لفظ بہ لفظ سنا دو تو آپ کو پاسنگ مارکس نہیں ملتے۔
یہاں بھی کوئی چیز ہے کہ جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھائیں گے، وہاں اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تو وہ عمل کا دن نہیں ہوگا، وہ نتیجے کا دن ہے، وہ پیپر کا دن نہیں ہے، وہ پیپر کے رزلٹ کا دن ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قسم کی معذرت جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، اور نہ ہی ان کو اپنے رب کو راضی کرنے کا موقع ملے گا۔ اس دن کچھ نہیں ہوگا۔ اگر لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه، کہ اگر وہ جو کچھ بھی دنیا کے اندر ہے، زمین و آسمان کے براؤ کے برابر بھی اگر وہ فدیے میں دے دیں، ما تقبل منهم، ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کو کوئی ایسا موقع نہیں ملے گا کہ وہ اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیں۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ تمام قسم کی مثالیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بار بار بیان کی۔ ہر طرح کی مثالیں اللہ نے دے دے کے سمجھایا۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھانے کے لیے کیسی کیسی مثالیں دی ہیں کہ کوئی مثال کسی کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار مثالیں دی۔ وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اگر ان کو مثالوں سے سمجھ نہیں نہ آ رہی تو اگر آپ ان کے پاس کوئی واضح معجزہ لے آئیں، وَلَئِن جِئْتَهُم بِآیَةٍ، اگر آپ ان کے پاس کوئی واضح معجزہ لے آئیں، کوئی نشانیاں لے آئیں، تو کیا ہوگا؟ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ ضرور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ کیا کہیں گے؟ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ، تم تو صرف میرے جھوٹے ہو، تم تو جھوٹ گڑتے ہو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے چاند کو 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ طلب کیا تھا، اور بعض میں کیا کہنے شروع کر دیا تھا کہ پہلے تو ان کا جادو جو تھا وہ زمین کے اوپر چلتا تھا، اب ان کا جادو جو ہے وہ آسمان پر بھی چلنا شروع ہو گیا۔ نعوذ باللہ۔ کہ پہلے معجزہ طلب کیا، معجزہ جب پورا ہو گیا، معجزہ مل گیا، تو پھر کیا کہنے شروع کر دیا؟ نہیں، یہ بھی جھوٹ ہے۔ تو ان کو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ ہماری آنکھوں نے جھوٹ دیکھنا شروع کر دیا ہے، ہم جھوٹے ہیں، ہمیں جھوٹے اور سچے کے اندر فرق کرنا جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا، لیکن انہوں نے اگلے کو جھوٹا کہنا شروع کر دیا۔ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ، یہ وہ وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بہت سارے لوگ جو عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہت سارے لوگوں کو ہدایت نہیں دینا چاہتے، تو یہاں اللہ نے وہ وقت بیان کر دیا کہ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ، یہ وہ وقت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس حد تک جھٹلانا شروع کر دیتے ہیں کہ نبی کی تکذیب وہ اس حد تک کرتے ہیں کہ ہر طرح کی مثالوں کو دیکھتے ہوئے، مثالوں کو سمجھتے ہوئے، سارا کچھ پرکھتے ہوئے، سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ حق کو قبول نہیں کرتے، تو اللہ یتبع اللہ علی قلوب، اللہ ان کے دلوں کے اوپر اب مہر لگا دے کہ جس کو بار بار سمجھایا جائے، بار بار سمجھایا جائے، جو وہ نہ مانے تو پھر کیا کیا جاتا ہے؟ اس کا نام خارج کر دیا جاتا ہے، اس کو اپنی محفل سے نکال دیا جاتا ہے، اس سے قطع تعلقی کر دی جاتی ہے۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی کرتے ہیں کہ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں۔ لا یعلم الذین لا یعلمون، یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل سمجھ رکھتے ہی نہیں ہیں، ان کو سمجھ آتا ہی نہیں ہے، کسی بھی قسم کا علم ان کے پاس پہنچتا رہے یہ اس علم کو جانتے نہیں ہیں، اپنے پاس محفوظ ہی نہیں رکھتے کہ یہ ہمارے پاس کیوں علم آیا۔ فاصبر، پس آپ صبر کریں، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ جو ہے نا وہ بالکل سچا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا کون سا ہے؟ وہ ہم ابھی پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ مؤمنین کی اللہ مدد کریں گے، اللہ مؤمنین کی مدد کریں گے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ بالکل برحق ہے، وہ ہر صورت پورا ہو کے رہے گا۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، اور یہ آپ کو ہرگز ہلکا نہ کر دے، کہ آپ کو ہرگز ہلکا نہ کر دے۔ اس سے مراد کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے ذمے ڈیوٹی لگائی ہے نا، آپ کے ذمے کام لگایا، اس سے آپ نے روگردانی نہیں کرنی، آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، کہ جو آپ کے ذمے کام ہے وہ آپ کرتے ہی جاؤ، کرتے ہی چلے جاؤ۔ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے، ان کے استہزاء کی وجہ سے، ان کے تمسخر کرنے کی وجہ سے آپ اپنے کام پر بالکل ویسے ہی جاری و ساری رہیں، آپ اپنے کام کو کرتے رہیں۔ یہ نہ ہو کہ ان کا آپ کو طعن و تشنیع کرنا آپ کو آپ کے مقصد سے پیچھے ہٹا دے۔ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ، یہ ہرگز آپ کو ہلکا نہ کر دے۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا، آپ کے پاؤں جہاں جمے ہوئے ہیں وہاں سے آپ کے پاؤں کا وزن ہلکا کرتے ہوئے آپ کے قدم اکھاڑ نہ دیں، آپ وہاں ثابت قدم رہیں،
اپنے کام کے اوپر عمل پیرا رہیں۔ الذین وہ لوگ لا یوقنون جو یقین نہیں رکھتے، کہ جو یقین نہیں رکھتے یا آپ کو جیسے مرضی مثالیں دیں، جیسے مرضی تنگ کریں، آپ اس کے اوپر قائم دائم رہیں گے۔ ان قریب ان وعد اللہ حق، اللہ کا جب وعدہ جو ہے سچا ہے وہ آئے گا تو حقنا علینا نصر المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خوب اچھے طریقے سے مؤمنین کی مدد کرتے ہیں، تو انبیاء کرام کی مدد بلولا ہوگی۔ اگر عام مؤمنین کی مدد اللہ کرتے ہیں تو انبیاء کرام کی مدد جو ہے وہ اور زیادہ بہتر طریقے سے ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ